ایک مرتبہ پھر 11 شیعان علی کو ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لڑکوں کو بے دردی کے ساتھ دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزارہ برادری جو ہے وہ سڑکوں پر اپنی میتیں رکھ کے احتجاج کر رہی ہے، اور مطالبہ اس کا یہ ہے کہ ریاست مدینہ ثانی بنانے کا دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے وہ وہاں پہ آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے ان کے غم کو۔ اس مطالبے کے جواب میں شیخ رشید کو بھیجنا، سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت اس پورے سانحے کو کتنے غیر سنجیدہ طریقے سے دیکھ رہی ہے۔ کاشف صاحب، آپ نے حکومت کی بات کی، تو روز اول سے میرا تو اس حکومت سے کبھی بھی کسی طرح کا کوئی نہ تو میں نے سنجیدہ لیتی ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی توقعات میں نے وابستہ کر رکھی ہیں۔ مطلب ایسی حکومت جس کی انسانی حقوق کی وزارت کو ساری دنیا کے دکھ اور الم کلیجے میں اٹھانے کا شوق ہو، لیکن اپنے گھر میں 11 میتیں دکھائی نہ دے رہی ہوں، تو آپ کیسے انہیں سنجیدہ لیں؟ اور پھر جو ان کی کیبنٹ کا سب سے غیر سنجیدہ انسان، آپ مانا کہ اس کو وزارت داخلہ دی ہوئی ہے، آپ اس کو بھیج رہے ہیں کہ وہ جائے، وہ کیسے مانیں گے اس شخص کے ہاتھوں؟ پھر جو اصل میرا کنسرن ہے یہاں پر، مسئلے کا حل بہت بات کی بات ہے، جب آپ مسئلے کو ہی مسئلہ نہیں بتا رہے، کیا ہو رہا ہے گزشتہ 3 روز کے دوران؟ کیا سننے کو کیا ملا ہے؟ کان کن، 11 کان کن، کان میں کام کرنے والے، بلوچستان، ہزارہ۔ آپ اصل بات مچ اصل بات آپ کیا، جو آپ ارد گرد گھوم رہے ہیں اور آپ حقیقت کے اوپر دبیز پردے ڈال رہے ہیں ان باتوں کے ساتھ، آپ مانیں کہ 11 شیعان علی کا قتل ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک خاص عقیدے کو ماننے والے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی پہچان آسان ہے، ان کی پہچان آسان ہے، تو آپ اصل بات پہ کیوں نہیں آ رہے؟ 50,000 ہزارہ، ٹھیک ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے کہ جو ان میتوں کو دفنائے، اور اس کے باوجود ایک پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کے خلاف۔ کوئی مرد نہیں ہے جو ان جنازوں کو کندھا دے پائے۔ کاش ہماری جو وزارت انسانی حقوق ہے اس کی سمجھ میں یہ کرب، یہ درد آ جائے تو چیزیں بہتر ہوں، لیکن وہ جو بات آپ نے کہی نا کہ وہ جو ڈینائل ہے ہمارا، اور ہم جان بوجھ کے ڈینائی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو وہ لوگ پرسیکیوشن کا شکار ہیں، وہ کمیونٹیز پرسیکیوشن کا شکار ہیں جو کسی ایسے مکتبہ فکر سے، کسی ایسے عقیدے سے، کسی ایسی مذہبی اقلیت سے تعلق رکھتی ہیں جو اکثریت کا نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ڈینائل کے اندر 2 شیڈز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب ہماری ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ اس طریقے سے ہو گئی ہے، کنڈیشننگ اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ ہم اس ڈینائل کو مطلب ہم اس ڈینائل کے اندر ہیں، اور دوسری وجہ کہیں قصداً ہمیں دکھائی دیتا ہے میڈیا کا کردار، اسپیشلی میڈیا جان بوجھ کے اس ڈینائل کو ہوا دے رہا ہے، جان بوجھ کے چیزوں کو ڈسٹارٹ کر رہا ہے۔ شیعہ برادری کے قتل عام کی بات ہوئی 1963 میں، یہ واقعات شروع ہوئے جب خیرپور میں آئی بلیو 10ویں محرم کے جلوس کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 118 شیعان علی شہید ہو گئے، اور اگلے دن اخبار میں کیا، میڈیا میں کیا خبریں لگی کہ یہ ایک سیکٹیرین وائلنس تھا، فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے یہ ہوا۔ تو آپ دیکھ لیں، فرقہ وارانہ فسادات تو 2 گروپوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور پھر سوال یہ کہ 118 میں سے کتنے غیر شیعہ تھے؟ دیکھیں نا، یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کے دور میں تو خیر جتنی ڈسٹارٹ ہوئی تیزی کے ساتھ چیزیں، اور وہ جو ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے اور جو ہم نے اپنی ایک ریاستی فیصلہ ہم نے کیا تھا، اس کے اثرات جب آنے شروع ہوئے تو اس کا ایک بڑا نشانہ شیعہ کمیونٹی پاکستان میں بنی۔ آپ نے ضیاء الحق کی بات کی، وہ ایک ریاستی فیصلہ تھا پراکسی وار میں کودنے کا، لیکن اس کے لیے جو ایک مینٹل کنڈیشننگ کی آپ بات کرے تھے وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ ہمارے نصاب سے، اینڈ دین ہمارے میڈیا کے ذریعے سے، چاہے وہ خبروں کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے ہو، وہ ایک پوری آپ کو ایک ذہن سازی میں یہ چیزیں ملتی ہیں، نصاب سے لے کر آپ کے میڈیا تک، اور اس کا خمیازہ تیسری نسل بھگت رہی ہے۔ بالکل بھگت رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے جس کے مطابق پتہ لگتا ہے کہ 1963 سے لے کر 2020 تک اب تک کل 25,000
شیعان علی کو شہید کیا جا چکا ہے. 25,000. جی. اور ان 25,000 میں کتنی خواتین ہوں گی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر بار بار بات ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی. جو 25,000 کی آپ بات کر رہے ہیں، چن کر اگر آپ کسی بھی ایک معاشرتی طبقے کو اس کی مسلکی وابستگی یا اس کی پہچان کی بنیاد پر وہ آپ کے معاشرے میں قتل ہو رہے ہیں، اور پھر وکیل، ڈاکٹرز، انجینئرز، اہل تشیع کی بات ہو رہی ہے، ٹارگٹ کلنگ میں مرد مارے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے میڈیا نے ٹارگٹ کلنگ کوائن کی ہے. بالکل، یہ لفظ استعمال، یہ ایک اصطلاح کوائن کی ہوئی ہے. تو جب چن کر ڈاکٹرز، انجینئرز اینڈ دین وہ طبقہ جو کہ پڑھ لکھ جاتا ہے، ان کے مردوں کو آپ چن کر آپ کے معاشرے میں مارا جا رہا ہے. پھر وہ بچے جو گھروں سے رزق کمانے گئے تھے اور جن کی بہنیں اب کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی لاشیں، میتیں اٹھانے والا کوئی مرد نہیں بچا، اور پھر آپ کیسے یہ تسلیم کرنے سے خود کو ڈینائل میں رکھ لیں گے کہ انہیں کیوں مارا گیا؟ اس ڈینائل سے نکلنا ہوگا. اب 25,000 شیعوں کا قتل یہ جینیسائیڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صرف اہل تشیع تک بات محدود نہیں ہے. آپ نے مائنورٹیز کی بات کی، جو مذہبی ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف بھی پرتشدد واقعات کا مطلب آپ دیکھ لیں. ابھی کرک میں سمادھی کے اوپر حملہ، اس سے پہلے سندھ میں مندروں کے اوپر حملہ، سندھ میں ہندو لڑکیوں کا اغوا، اور اب تو خیر کرسچنز بھی اس کا شکار ہونے لگ گئے ہیں. جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں ان کے چرچوں پر، عبادت گاہوں پر بم دھماکے، اور سکھوں کو اغوا برائے تاوان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس دن ہم یہ ڈینائل ختم کریں گے اور حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر، نصاب کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے نا، سماجی سطح پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اپنے سماج کے پلورلزم کو رسپیکٹ دینی ہے، تب ہی ان پرتشدد دہشت گردی کے واقعات کو ہم ختم کر سکتے ہیں. شیخ رشید کو بھیجنے سے واقعات ایسے ختم نہیں ہوں گے. خیر، حکومت سے تو مجھے کوئی خاص توقع پہلے بھی نہیں تھی جیسا میں نے آپ سے کہا، لیکن میں امید رکھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ ضرور ان لوگوں کے پاس تشریف لے جائیں. ان کے رشتے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی تو آگے بڑھے. افشاں، مریم نواز یہاں لاہور میں اسٹوڈنٹ سے ملی اور جن کو کوئی میڈیا نہیں پوچھ رہا تھا. وہ بلوچ اسٹوڈنٹس جو اتنے روز سے لاہور بیٹھے ہوئے تھے اور میڈیا میں ان کی خبر تک نہیں تھی، مریم نواز وہاں گئیں، میڈیا کے کیمرے ادھر چلے گئے. تو پلیز میری تو یہی درخواست ہے. اور آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو اس حوالے سے شروع سے ہی کلیئر ہے، اور میرا خیال ہے بلاول بھٹو جائیں گے، ضرور جائیں گے. وہ پہلے بھی اظہار یکجہتی کر چکے ہیں ان تمام بڑی وضاحت کے ساتھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز، جو کہ پاکستان کی ایک ایسی قیادت ہے جن کو ہم اقتدار میں دیکھیں گے بہت جلد، یہ اگر وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ ایک وعدہ ہوگا ان کمیونٹیز کے ساتھ، ایسی کمیونٹیز کے ساتھ، کہ اس وقت جو ہماری اپوزیشن ہے کل وہ اقتدار میں آ کے اس حکومت کی طرح نہیں دیکھے گی اس ظلم کو، اس حکومت کی طرح اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھے گی. حال تو یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو ابھی پچھلے دنوں ایک بریفنگ دی گئی اور اس میں ان کو یہ کہا گیا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں دراصل پاکستان مخالف قوتیں ہیں. اور مجھے اس چیز پہ کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب دل سے یہ بات مانتے ہیں کہ واقعتاً جو بھی یہاں پہ پلورلزم کی بات کرتا ہے اور مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان مخالف ہے، وہ خونی لبرل ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. میں اس وقت یہ امید رکھتی ہوں کہ ریاست مدینہ ثانی کے دعوے دار صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کے گھر میں اپنے پیارے کی میت پڑی ہو تو آپ اس کو دفنا نہ پا رہے ہوں، کس قدر اندر غم و غصہ ہوگا، کس قدر بے بسی، لاچارگی ہوگی کہ آپ اس میت کو قبرستان تک نہیں لے جانا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، وہ لاوارث ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں. تو I just wish کہ انہیں کچھ احساس ہو پائے اس حوالے سے.